دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے انسان انسانیت پر جب چلتے ہیں جب نبی کی تعلیمات سامنے ہوتی ہیں، اور نبی کی تعلیمات سے اگر انسان منہ موڑ لے تو انسانیت کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ حیوانیت کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبیوں کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، ان کی تعلیمات، ہدایات اور ارشادات کی برکت ہے کہ انسان انسانی سوسائٹی میں انسان بن کر زندگی گزارتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں انسان آباد ہو، ہر انسان کی ضرورت نبوت و رسالت ہے۔ نبوت و رسالت کی روشنی سے اگر انسان محروم ہے تو یقین مانیے انسان کی زندگی میں انسانیت نہیں ہوگی، حیوانیت ہوگی۔ اللہ نے اسی لیے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ سب سے آخر میں ہم سب کے آقا و مولا، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ کی آمد کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت تمام کر دیا گیا، اور آپ کی آمد سے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور آپ جو پیغام لے کر کے آئے اسے قیامت تک کے لیے کافی بتا دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین اب کامل مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے انسان اسی سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، اور قیامت تک کے انسان اسی سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ ہمارے نبی نے انسانیت کے اصول بتائے، اخلاق سکھائے، کردار سکھائے، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، چلنے پھرنے کا انداز بتایا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ غرض ہے کہ انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی تھی، ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے اور خاتم النبیین نے، امام الانبیاء والمرسلین نے انسان کی تمام ضرورتیں پوری کر دی۔ اب قیامت تک کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے آقا نے قرآن کی شکل میں جو دستور حیات دیا ہے، پوری دنیا میں ایسا دستور حیات نہیں، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، دستور العمل ہے۔ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیے، زندگی گزارتے چلے جائیے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کیجیے اور آخرت کی کامیابی بھی بنا لیجیے۔ اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پورے عالم کے لیے یہ قرآن نذیر بن کر کے آیا ہے، سارے انسانوں کو ڈرانے کے لیے، جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے یہ قرآن کریم نازل کر دیا گیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے نبی نے جس وقت مکۃ المکرمہ میں قدم رکھا، وہ دور جہالت کا دور تھا، جاہلیت کا دور، تاریکی کا دور، ظلمت کا دور۔ لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، بد کرداری کے عادی تھے،
بد اخلاقی ان کے خمیر میں تھی، غلط لہجہ، غلط زبان، غلط بول، غلط اخلاق، غلط کردار، غلط نگاہیں، غلط خیالات، غلط افکار، غلط سوچ، ان سب بری صفات سے وہ متصف تھے۔ لیکن اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو مکۃ المکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ نبی کا آنا کیا ہوا؟ وہاں کے دلوں کی دنیا بدل گئی، وہاں لوگوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ وہی لوگ جو جاہل کہے جاتے تھے، بدو اور گنوار کہے جاتے تھے، میگنیوں کھیلنے والے اور چرواہے کہے جاتے تھے، نبی کی تربیت کی برکت سے وہ ایسے بن کر کے نکلے ہیں کہ دنیا والوں کے لیے وہ ہادی و رہنما قرار پائے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی نے ایسی جماعت تیار کی کہ ایسی جماعت قیامت تک وجود میں نہیں آ سکتی۔ بتاؤ کس کی برکت ہے؟ قرآن ہی کی تو برکت ہے، یہ قرآن ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی صحبت کا اثر ہے۔ قرآن سے جو وابستہ ہوگا یقین مانیے اس کی زندگی بدل جائے گی، اس میں انسانی اوصاف آ جائیں گے، انسانی طرز آ جائیں گے، انسانی ڈھنگ آ جائیں گے، حیوانیت کی، درندگی کی جو صفات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تعلیم کا کرشمہ اور قرآن پاک کے دستور العمل ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔